مائی یوٹیوب چینل سمپل فزکس۔ آج ہم نیوکلیئر فزکس میں فرسٹ لیکچر ہسٹری آف نیوکلیس پڑھیں گے۔ ہم لوگ ایٹم کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایٹم ایسا ہے، اس میں الیکٹران ہے، نیوکلیس ہے، نیوکلیس میں نیوٹران پروٹان ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کئی سو سال پہلے ہم ایٹم کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایٹم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی کلو نہیں تھا۔ تو ہمیں نیوکلیس کا کیسے پتہ چلا کہ نیوکلیس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرسٹ نمبر جو کلو دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ ڈیموکریٹس نے دیا تھا۔ ڈیموکریٹس کون تھا؟ یہ ایک گریک فلاسفر تھا۔ انہوں نے 400 BC میں کہا تھا if you cut a material it will become smaller and smaller until it reaches to a particle which is no more divisible۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایک پارٹیکل ہو، ٹھیک ہے، ایک مٹیریل ہو، اور آپ اس کو اسمال پارٹیکل میں ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، اس کو توڑیں، تو ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کو آپ ناٹ ڈویزیبل، آپ اس کو کٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد۔ تو اس چھوٹے سے پارٹیکل کو جو ہم اس کو کٹ نہیں کر سکتے، اس سے آگے اسمال نہیں کر سکتے، اس نے کیا کہا؟ ایٹم ورڈ فرسٹ کال بائی ڈیموکریٹس۔ اس نے ایٹم کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، یہ کس نے؟ ڈیموکریٹس نے۔ ایٹم کا لفظ فرسٹ کس نے استعمال کیا؟ ڈیموکریٹس نے، 400 BC میں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس آگے جو ہونے والا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس جو ہندوستان ہے، اس میں بھی ایک فلاسفر نے ڈیموکریٹس کی طرح ایک ورڈ استعمال کیا تھا جس کا مطلب تھا ایٹم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے جائیں گے۔ ایٹم کے ورڈز کا تو ہمیں پتہ چلا، لیکن اس کے بارے میں، سٹرکچر کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا شروع کس نے کیا؟ ڈالٹن نے کیا۔ تو ہمارے پاس 2 نمبر ہے ڈالٹن in 1803 proposed first atomic theory atom as smallest particle۔ اس نے پہلا تھیوری ایٹم کے بارے میں پیش کیا 1803 میں، ٹھیک ہے۔ ڈیموکریٹس نے 400 BC میں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اتنے کے بعد ڈالٹن نے ایٹم کے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے، 1803 میں، اور اس نے کہا کہ ایٹم از اسمالسٹ پارٹیکل۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے۔ اینڈ سیکنڈ اس نے کہا ایٹم کین ناٹ بی سب ڈیوائڈڈ، ہم اس کو فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، جو اب یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ آل ایٹم آف دا سیم ایلیمنٹ آر آئیڈینٹیکل ان آر ریسپیکٹ۔ آپ اس کے بارے میں تو جانتے ہیں، ایک ہی قسم کا مٹیریل میں ایک ہی قسم کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈالٹن نے کہا ایٹم کے بارے میں۔ فرسٹ جو سٹرکچر دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ یہ ڈالٹن نے دیا تھا۔ ڈالٹن کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ایٹم ہے ایز اے ہول کیا ہے؟ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جے تھامسن نے ایک ماڈل پیش کیا ایٹم کے بارے میں کہ اس کے اندر کیا ہے اور کس طرح یہ پارٹیکل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے 1893 میں کیا گیا، جے تھامسن نے الیکٹران ڈسکور کیا۔ جب اس نے الیکٹران ڈسکور کیا تو اس نے سوچا اگر ایٹم پہ ایز اے ہول نیوٹرل چارج ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں الیکٹران ہے، اس کے مقابل میں کچھ ایسا چارج ہوگا جو الیکٹران کے چارج کو ختم کرے، ٹھیک ہے، کینسل کرے۔ تو اس نے ایک ماڈل پیش کیا، ٹھیک ہے، پلم پوڈنگ ماڈل، اور اس کو ہم واٹر میلن ماڈل بھی کہتے ہیں۔ پلم ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ نیگیٹو چارج ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پوڈنگ ہمارے پاس پازیٹیو چارج ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو کینسل کرے گا اور ہمارے پاس ایٹم ایز اے ہول نیوٹرل رہے گا۔ اس کو ہم واٹر میلن ماڈل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ واٹر میلن میں آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس جو سیڈز ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ نگیٹیو کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ریڈ پارٹ ہے وہ یہاں پہ پازیٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا خاکہ بنایا کہ ہمارے پاس الیکٹران اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ پروٹان ہوگا، الیکٹران پروٹان، الیکٹران پروٹان، اور ایک دوسرے کے
چارج کو کینسل کرے گا اور ایٹم ایز اے ہول نیوٹرل رہے گا۔ یہ جے جے تھامسن نے کہا تھا، جو کچھ دیر تک رہا، مگر پھر جب رترفورڈ آیا تو اس نے اس پہ کام کیا اور اس ماڈل کو غلط کہا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے جائیں گے رترفورڈ کی طرف۔ جو چوتھا نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ رترفورڈ ماڈل آف ایٹم۔ 1911 میں رترفورڈ نے الفا اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں الفا پارٹیکل اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ۔ اس نے ایک الفا پارٹیکل کو اس ایکسیلیٹر کی جگہ کی وجہ سے بمبار کیا ایک گڈ فائل پہ، ٹھیک ہے، ایک گڈ شیٹ تھا، یہ ایک زنک سلفائڈ شیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا، اور یہاں پہ یہ دو سلیٹ لگے ہیں، یہاں پہ ایک کیمرہ ہے اور دوربین ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے الفا پارٹیکل کو بمبار کیا اور جو الیکٹران اسکیٹر ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے وہ یہاں پہ ہم نے ڈرا کیا ہے۔ اس کے ریزلٹ کیا ہے؟ اس کے ریزلٹ جب آئے تو اس کے بعد ہم نے ایٹم کا خاکہ پیش کیا کہ ایٹم ایسا ہے، اس میں نیوکلیس ہے، اس میں الیکٹران ہے، اس میں پروٹان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر اس کے بعد پیش کیے تو اس کا فرسٹ ریزلٹ ہمارے پاس آیا، موسٹ آف الفا پارٹیکل وینٹ اسٹریٹ وداؤٹ ڈیفلیکٹنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایٹم میں زیادہ تر جگہ کیا ہے؟ وہ ایمپٹی ہے، خالی ہے، زیادہ تر الیکٹران جو ہے وہ سیدھے ایٹم سے انڈیفلیکٹڈ گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک بات یہ کہی۔ دوسرا اس نے کہا سم ڈیفلیکٹڈ بائی اسمال اینگل، کچھ اسمال اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اسمال، اس سے کے ساتھ یہ اینگل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیٹا اس لائن کے ساتھ، سو بالکل اسمال اینگلس کے ساتھ ڈیفلیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تیسرا کہا کہ ون الفا پارٹیکل ان 18,000 واز بیک اسکیٹرڈ بائی این اینگل جو 90 to 180 کے درمیان ہے۔ یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ نیوکلیس کے بارے میں بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ 18,000 میں سے ایک پارٹیکل بیک اسکیٹر 90 آر، ٹھیک ہے، یہ 90 ہو گیا، اور 180 میں اسکیٹر ہو جاتے، بیک اسکیٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیس میں الیکٹران پروٹان بالکل ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا طاقت نہیں ہوتا کہ اس نے الفا پارٹیکل کو اس طرح بیک اسکیٹر کیا ہو جاتا، مگر اس میں یہ جو ماڈل جے جے تھامسن نے پیش کیا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس الفا پارٹیکل یہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیک اسکیٹر ہو جاتا ہے، الفا پارٹیکل کی بھی کافی وزن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہائیڈروجن کے ہیلیم کے برابر ہے، ٹھیک ہے، 4 ہائیڈروجن کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے کافی وزن ہے۔ اگر یہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور یہ واپس آتا ہے تو ضرور اس میں یہ جس کے ساتھ یہ ٹکراتا ہے اس کا وزن بھی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ ہوگی، اس لیے یہ اس سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اس کا مطلب ایسا ہے کہ کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے اور یہ ٹرک سے ٹکرا کر واپس آئے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایسا ہے کہ 18,000 میں سے 1 ایسا آیا۔ سو اس نے کہا کہ جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ چارج والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے وزن بھی زیادہ ہے۔ سو اس نے اس جگہ کو کیا کہا؟ نیوکلیس کہا، اور اس نے کہا کہ اس کا جو وزن ہے وہ ایٹم کے وزن کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ماس جو ہے وہ ایٹم کے ماس کے برابر ہے، ایسا ہول ماس جو ہے وہ نیوکلیس میں پریزنٹ ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کام کو اپنے 2 شاگردوں کو دیا، جس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے 1913 میں ثابت کیا کہ ہمارے پاس ایٹم میں کیا موجود ہے؟ نیوکلیس موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے
نیوکلیس پہ کام شروع کیا اور آج ہم نیوکلیئر فزکس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کس کے بدولت؟ رتھر فورڈ کے بدولت. سو ہم نے نیوکلیس کی ہسٹری پڑھی. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ تو دوبارہ پڑھے اور کمنٹس کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. ٹھیک ہے، ہمارا دوسرا لیکچر ہے کلوزسٹ اپروچ اور اسٹیمیشن آف کلوزسٹ اپروچ. ٹھیک ہے. سو تھینک یو فار واچنگ.